یہ مختصر تعریف بیداری کی ہے اور بہت ہی مختصر تشریح اس بات سے متعلق ہے کہ آدمی کی نظر بیداری میں کس طرح کام کرتی ہے۔ حضور خلد بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے لوح قلم کی ابتدائی صفحات میں یہ بات بتا دی ہے کہ انسان کے اندر لطیف یا خفی دراصل پوری زندگی کا ریکارڈ ہے، وہ زندگی بیداری کی ہو یا خواب کی۔ آج جو منظر دیکھ کر دماغ کی اسکرین پر منتقل کرتی ہے وہ دراصل لطیف خفی کا ریکارڈ ہے۔ لطیف خفی کا ریکارڈ 15 سیکنڈ کے وقفے میں محدود ہو کر نظروں کے سامنے آتا ہے تو اس عمل کو بیداری کہا جاتا ہے۔ بیداری میں نگاہ کا تعلق آنکھ کے ڈیلوں اور پلکوں سے براہ راست ہے۔ آنکھ کے ڈیلوں کے اوپر پلکوں کی طرف انسانی کیمرے کا وہ بٹن ہے جو بار بار تصویر لیتا ہے۔ قانون یہ ہے کہ اگر آنکھ کے ڈیلوں کے اوپر پلک کی ضرورت نہ پڑے تو آنکھ کے اندر موجود اعضاء کام نہیں کرتے۔ آنکھ کے اندر موجود اعصاب کے حصے اسی وقت کام کرتی ہیں جب ان کے اوپر پلک یا آنکھ کے پردوں کی ضرورت پڑتی رہے۔ اگر آنکھ کی طرف کو باندھ دیا جائے اور ڈیلوں کی حرکت رک جائے تو نظر کے سامنے خلا آ جاتا ہے، مناظر کی فلم بندی رک جاتی ہے۔ عمل استرخاء میں کسی بات کی مشق کرائی جاتی ہے کہ آنکھ کے ڈیلوں کی حرکت رک جائے اور آنکھ کے پردے کی ضرورت ڈیلوں پر نہ پڑے تاکہ بیداری کی نظر خواب کی نظر میں منتقل ہو جائے۔ ہم جب خواب دیکھتے ہیں تو آنکھ کے ڈیلوں پر پردے کو یا پلک کی ضرورت نہیں پڑتی۔ قانون یہ بنا کہ آنکھ کے ڈیلوں پر آنکھ کے پردوں یا پلک کی طرف سے یا آنکھ کے کھلنے اور بند ہونے سے مناظر کا دماغ کی اسکرین پر منتقل ہوتا ہے۔ یہ دیکھنا لطیفہ نفسی کی پہلی حرکت ہے۔ لطیفہ نفسی کی مسلسل حرکت سے یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ لطیفہ نفسی کی روشنیوں کو جب کسی طرف میلان کرتی ہیں لطیفہ نفسی کی روشنیاں جب کسی طرف میلان کرتی ہیں تو تمام محسوسات اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ حسیات میں سب سے لطیف حس بصارت ہے، کیونکہ بصارت سب سے زیادہ لطیف حس ہے، اس لیے لطیفہ نفسی کی روشنی سے سب سے پہلے متاثر ہوتی ہے۔ یہ روشنی انسان کو سب سے پہلے خیال سے روشن حاصل آتی ہے۔ پہلے جو قوت باصرہ حرکت کرتی ہے تو نگاہ خارج کی چیزوں کو داخل میں اور داخل کی چیزوں کو خارج میں دیکھتی ہے۔ آئینے کی مثال دی جا چکی ہے، مطلب یہ ہے کہ ذہن انسانی ہر حالت میں آئینہ کا کام انجام دیتا ہے اور وہ انسانی اسی آئینے میں خیالات، توہمات اور تصورات کو مجسم شکل و صورت میں دیکھتی ہے۔ لطیفہ نفسی کی روشنیاں پوری کائنات کو دیکھتی ہیں اور پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہے۔ ان روشنیوں سے باہر کسی وہم، خیال یا تصور کا نکل جانا ممکن نہیں ہے۔ ساری کائنات پر یہ روشنیاں ایک دائرے کی صورت میں محیط ہیں۔ روشنیوں کے اس دائرے کو قلندر بابا اولیاء نے جویہ کا نام دیا ہے۔ جویہ سے مراد لطیفہ نفسی اور لطیفہ قلبی ہے۔ قانونی ہے کہ جویہ کی روشنیاں ذات انسانی کو لامتناہی حدوں تک وسیع کر دیتی ہے۔ جویہ کو متحرک کرنے اور جویہ کی تمام وسعتوں سے باخبر ہونے کے لیے میم کے اوپر کنٹرول حاصل کرنا ضروری ہے۔ انبیاء کی تعلیمات میں اس کوشش کا پہلا سبق دن اور رات کے اندر 21 گھنٹے 20 منٹ جا کر پورا کیا جاتا ہے، یعنی 24 گھنٹوں میں 2 گھنٹے 40 منٹ میم کے لیے کافی ہے۔ بیدار رہنے کے استعمال کے ساتھ ساتھ یہ میم کے اوپر کنٹرول حاصل ہو جانے کے بعد دوسرا سبق پلک جھپکائے بغیر تاریکی میں نظر جمانا ہے۔ قانون آبزار سمجھ چکے ہیں کہ دیکھنے کا عمل ڈیلوں کے اوپر پردوں کی طرف سے واقع ہوتا ہے۔ 21 گھنٹے 20 منٹ تک جاگنے کے عمل کو تصوف اور روحانیت کی اصطلاح میں تنویر اور تاریکی میں پلک جھپائے بغیر اور تاریکی میں پلک جھپکائے بغیر نظر جمانے کو استرخاء کہتے ہیں۔ حضرت ایسا کرنے کے نقش قدم پر چل کر میم کے اوپر کنٹرول حاصل کرنے والا سالک اپنے اندر شہود کی قوتیں بیدار کر لیتا ہے۔ لوح قلم کے اسباق میں اب تک جس قدر تشریح کی گئی ہے اس میں ایک بات بہت عام ہے اور وہ یہ کہ ساری کائنات اور کائنات کے اندر تمام نوعیں اور افراد ایک مرکزیت کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ زندگی کے مختلف مراحل اور زندگی کے مختلف زمانے ظاہر کی نظروں سے الگ الگ نظر آتے ہیں، لیکن پھر واقع زمانے کا نشیب و فراق اور زندگی کے مراحل میں تغیر تبدل کتنا ہی کیوں نہ ہو، سب کا تعلق مرکزیت سے قائم ہے۔ بندے
اور مرکزیت کے درمیان میں جو واسطہ بناتا ہے وہ لہریں یا شعائیں ہیں. ایک طرف مرکزیت سے لہریں یا شعائیں نزول کر کے افراد کائنات کو فیڈ کرتی ہیں، یہ کائنات کے افراد یا مرکزیت کے رشتے کو قائم رکھتی ہے. اور دوسری طرف فرد کے اندر نزول ہونے کے بعد یہ لہریں یہ شعائیں صعود کرتی ہیں. نزول و صعود کا یہ لامتناہی سلسلہ ہی زندگی ہے. اصل یہ کہ ساری کائنات میں لہر یہ شعاع دور کرتی رہتی ہے. شعاع اور لہر کے دورانیے کو دیکھتے ہوئے جو کائنات کی صورت بنتی ہے اس کو ایک دائرے کے علاوہ کچھ نہیں کہا جا سکتا. یعنی پوری کائنات ایک دائرہ ہے، اور یہ دائرہ جب صعودی اور نزولی حرکت کرتے ہیں تو 6 بن جاتے ہیں. اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فی ستت ایام کہا ہے. یعنی میں نے کائنات کو 6 دن میں بنایا. کائنات اور افراد کائنات کے اوپر پہلے دائرے کا نام قلندر بابا اولیاء لطیفہ نفسی رکھتے ہیں. یعنی لطیفہ نفسی ایک چراغ ہے، ایک شمع ہے جس میں سے روشنی نکل رہی ہے. چراغ کی اس روشنی ہے، لو کا نام نگاہ ہے. ظاہر ہے جہاں لو ہوگی روشنی ہوگی، وہاں کا ماحول روشن و منور ہو جاتا ہے. کہ چراغ کی لو روشنی یا لہر جو کہ خود اپنی ایک حیثیت رکھتی ہے، اس لیے جہاں تک کوئی روشنی پڑتی ہے یہ خود کا مشاہدہ کر لیتی ہے. چراغ کی لو میں بے شمار رنگ ہیں. جتنے رنگ ہیں اتنی ہی کائنات میں رنگینیاں ہیں. چراغ کی لو کی روشنی ہلکی، مدھم، تیز اور بہت تیز ہوتی رہتی ہے. جن چیزوں پر روشنی بہت ہلکی پڑتی ہے ان چیزوں سے متعلق ہمارے دماغ میں توہم پیدا ہوتا ہے، اور جن چیزوں پر لو کی روشنی ہلکی پڑتی ہے ان چیزوں سے متعلق ہمارے دماغ میں خیال پیدا ہوتا ہے. اور جن چیزوں پر لو کی روشنی تیز پڑتی ہے ان چیزوں کا ہمارے ذہن میں تصور بنتا ہے. اور جن چیزوں پر لو کی روشنی بہت تیز پڑتی ہے ان چیزوں کا مظاہرہ ہو جاتا ہے. یعنی ہماری نگاہ ان کو دیکھ لیتی ہے. ہم کسی چیز کو دیکھنے کے لیے 4 مراحل سے گزرتے ہیں. کسی چیز کو دیکھنے اور سمجھنے کے لیے اس چیز کا ہلکا سا وہم دماغ کے اوپر وارد ہوتا ہے. یعنی چیز سے متعلق خاکوں میں نسبتاً گہرائی واقع ہوتی ہے. وہم میں جب گہرائی واقع ہوتی ہے تو خیال بن جاتا ہے. جب خیال میں گہرائی پیدا ہوتی ہے تو وہ چیز جو نگاہ کے سامنے اس کے نقش و نگار ذہن پر زیادہ گہرے ہو جاتے ہیں. نقش و نگار کی ان گہرائیوں کا نام تصور ہے. اور جب یہ نقش و نگار تصور میں خط و خال میں ظاہر ہونے لگتے ہیں تو وہ چیز جس کو نگاہ دیکھ رہی ہے نظروں کے سامنے آ جاتی ہے. مزید تشریح یوں ہوئی کہ دیکھنا ایک صلاحیت ہے جو ہلکی سے ہلکی روشنی میں کام کرتی ہے. یعنی کسی چیز کے ہلکے سے خاکے کو اس کی حیثیت وہم کی کیوں نہ ہو نگاہ میں منتقل کر دیتا ہے، تاکہ مزید 3 درجوں میں سفر کر کے اس چیز کو خط و خال، شکل و صورت اور رنگ و روپ میں دیکھا جا سکے. یہ بیداری میں دیکھنے کا قانون ہے. اس دائرے میں یہ جن حدوں میں دیکھنے کا یہ عمل صادر ہوتا ہے قلندر بابا اولیاء نے اس کا اصطلاحی نام جویہ رکھا ہے. جس طرح ہم نے نگاہ کا قانون بیان کیا ہے اسی طرح سارے حصے کام کرتے ہیں. یہ حصے شامہ سونگنے کی حص، سماعت سننے کی حص، ذائقہ چکھنے کی حص اور لامسہ چھونے کی حص ہے. زندگی کی ساری دلچسپیاں، زندگی کے سارے اعمال و واقعات اور حالات زندگی کی کل طرزیں اسی قانون پر جاری ہیں. لطیفہ نفسی کی چراغ کی لو کی روشنیاں جب پھیلتی ہیں، بکھرتی ہیں، یعنی جب اس لو کی روشنیوں کا اور لو یعنی باخرہ کی کسی حص کا بار بار اعادہ ہوتا ہے تو درجہ بدرجہ باقی 4 حصے بھی ترتیب پاتی رہتی ہیں. قانون یہ بنا کہ لطیفہ نفسی کی چراغ کی لو کی روشنی کا زیادہ سے زیادہ مضروب ہو جانا، بکھر جانا ہی 5 حواس کی تخلیق کرتا ہے. دوسرا قانون یہ بنا کہ اگر کسی طریقے سے لطیفہ نفسی سے واقفیت حاصل کر لینے کے بعد اس کی روشنیوں میں اضافہ کر دیا جائے تو آدمی وہم، خیال، تصور اور کسی چیز کے مشاہدے سے باخبر ہو جاتا ہے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی ایک نقطہ منتخب کر کے بیدار رہتے ہوئے بیداری کے تمام اعمال و اشغال کی موجودگی میں مسلسل بیداری کے تمام ذہنی رجحانات کو ایک نقطے پر مرکوز ہونے کا عادی کر دیا جائے. روح حوانی کے ایک حصے لطیفہ نفسی کو حضور قلندر بابا اولیاء نے ایک روشن چراغ سے تشبیہ دی ہے اور کائنات کو ایک دائرہ کہا ہے. یعنی دائرے میں ایک چراغ روشن ہے. اس روشن چراغ کی روشنی ہی دائروں کو دکھاتی ہے.
لطیفہ نفسی کی یہ روشنی جو دائروں کو روشن رکھے ہوئے ہے، دائرے کو دیکھنے کا ذریعہ بنتی ہے. یعنی چراغ کی لو ہی دراصل نگاہ ہے. یوں کہا جا سکتا ہے کہ چراغ کی لو یا روشنی جب کائنات کے دائرے پر پڑتی ہے تو کائنات روشن اور منور ہو جاتی ہے. مطلب یہ ہوا کہ چراغ کی لو کائنات کو دیکھ رہی ہے، اور جہاں جہاں اور جس مناسبت اور فاصلے سے، دور یا قریب سے یہ روشنی منعکس ہوتی ہے، اسی مناسبت سے نگاہ میں تنوع پیدا ہوتا ہے. ان چیزوں کے اوپر چراغ کی روشنی بہت ہلکی پڑتی ہے. ان چیزوں سے متعلق ہمارے ذہن میں ایک وہم پیدا ہوتا ہے. یعنی چیز سے متعلق ایک ہلکا خاکہ جو ذہن محسوس تو کرتا ہے لیکن شعور اس کا دماغ قبول نہیں کرتا. یہ بہت ہلکی روشنی جب ہلکی ہوتی ہے تو یہ وہم یا کسی چیز کا بہت ہلکا خاکہ گہرا ہو جاتا ہے، اور خاکے کی اس گہرائی کا نام خیال ہے. پھر اس خیال میں بھی گہرائی پیدا ہوتی ہے. خیال میں گہرائی پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لو کی روشنی تیز ہو جاتی ہے. جہاں روشنی تیز ہو جاتی ہے، یہ اس دائرے میں روشنی قریب ترین ہوتی ہے، تو دائرے کے اندر یعنی کائناتی دائرے کے اندر جو چیزیں موجود ہیں، ان چیزوں کا تصور ذہن پر وارد ہونے لگتا ہے. تصور کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کا نقش دماغی اسکرین پر اس طرح ابھر آئے کہ دماغ اس کا وزن محسوس کرے اور دماغ اس کے خط و خال کا خاکہ دیکھنے لگے. اور جن چیزوں پر اس طرح ابھر آئے کہ دماغ اس کا وزن محسوس کرے اور دماغ اس کے خط و خال کا خاکہ دیکھنے لگے. اور جن چیزوں پر چراغ کی روشنی بہت تیز پڑتی ہے تو وہ چیزیں تصور سے گزر کر مظہر بن جاتی ہیں. اس میں بہت ہی غور طلب بات ہے کہ کوئی چیز جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ آنکھ نہیں دیکھ رہی، بلکہ روشنی آنکھ بن جاتی ہے، روشنی بصارت بن جاتی ہے، روشنی نگاہ بن جاتی ہے، اور روشنی نگاہ بننے کے بعد دور اور قریب سے اپنا مظاہرہ کرتی ہے. تو اس دوری یا قربت کی بنیاد پر کسی چیز کے بارے میں یا کسی چیز کو دیکھنے سے پہلے 4 درجہ بندیاں ہوتی ہیں. کسی چیز کو نگاہ کے ساتھ دیکھنا اس وقت ممکن ہے جب لطیفہ نفسی کی روشنی پہلے بہت دور ہو، بہت دور سے مراد بہت ہلکی ہو، پھر کم ہلکی ہو، پھر تیز ہو، اور پھر بہت تیز ہو. جہاں لطیفہ نفسی کی روشنی بہت ہلکی ہے اس کا نام وہم ہے. جہاں لطیفہ نفسی کی روشنی ہلکی ہے اس کا نام خیال ہے. اور جہاں نفسی کی روشنی تیز ہے اس کو قلم نقابہ تصور کہتے ہیں. اور جہاں روشنی بہت تیز پڑتی ہے وہ نگاہ کے لیے مدد بن جاتی ہے. یہ دیکھنے کا ایک قانون ہے. اب اس قانون پر عمل درآمد کرنے کے لیے اور قانون سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے بہت ساری مشقیں ہیں، جن میں ایک مشق اس طرح ہے.